بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کا آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس سلسلہ میں جس اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مرکوز اور مبذول کرانے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا مال و متاع، اس کا اللہ رب العالمین سے مانگنا، اس کا سوال کرنا کتنا ضروری بھی ہے، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جانا انسان کی زندگی کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر یہ سارا حسن و جمال اللہ رب العالمین نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے انسان کو آراستہ کیا، اور کسی کو مال عطا فرما دیا، کسی کو اولاد عطا فرما دی، اور کئی لوگ ایسے ہیں کسی کے پاس زیادہ مال ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیں ہر وقت مانگنا بھی چاہیے، حلال طیب طاہر رزق اللہ رب العالمین سے مانگنا بھی چاہیے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ سے اپنے لیے بہتر رزق اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کے اندر آسائشیں، وہ جو دین اسلام کی حدود کے اندر رہ کر کی جائیں، وہ اللہ رب العالمین سے جب مانگی جاتی ہیں تو اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات جب اللہ کی طرف سے انسان پر کرم ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے، تو پھر اس انسان کو اللہ کی بارگاہ سے اسی طرح جڑے رہنا چاہیے جس طرح وہ اپنی ناداری اور مفلسی کی زندگی میں اللہ کی بارگاہ کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا تھا۔ اور یقیناً جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو رزق عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ سے مزید جڑ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اور سجدوں سے اپنی پیشانیوں کو نور بخشتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں اور اضافہ فرماتا ہے، اور اس کا شمار جو ہے وہ شکر گزار بندوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کو رزق دے اور وہ بارگاہ الہی سے پھر جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ رزق جو ہے یہ میں تو پیدائشی طور پر اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تو اس انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، ثعلبہ بن حطب، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العالمین نے سچا نبی بنا کر بھیجا، تو اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مال زیادہ عطا فرمائے۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ سوال سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ثعلبہ، اس زیادہ مال سے تھوڑا مال اچھا ہے کہ جب وہ زیادہ ملے تو اللہ کی بارگاہ سے پھر جائے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں جو تو شکر ادا کرتا ہے، کل اگر تجھے زیادہ ملے تو تجھے اس شکر ادا کرنے کا بھی وقت نہ ملے، اس لیے تیرے لیے یہ مال زیادہ بہتر ہے۔ وہ شخص چلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، کہا ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور ثعلبہ بن حطب کے رزق میں اللہ نے اتنا اضافہ فرما دیا کہ اس کی بکریوں میں اللہ نے اتنا اضافہ فرما دیا کہ مدینہ شریف کے اندر ان کا ٹھہراؤ وہ نہ ہو سکا، وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ سما نہیں سکتی تھی۔ تو ثعلبہ بن حطب ان بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں بھی اس کی بکریوں کے اندر اتنا پھیلاؤ ہوا، اتنی افزائش ہوئی کہ جنگل بھی اس کی بکریوں سے کم پڑنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حصول کے لیے دو اشخاص کو مختلف لوگوں کے پاس بھیجا اور سب کے پاس سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آئے، تو ثعلبہ بن حطب کے پاس جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ
ہم زکوٰۃ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو اس نے اپنے سر کو کھجلاتے ہوئے کہا کہ ابھی تو میں کچھ نہیں دینے والا، میں سوچ کر بتاؤں گا، کیونکہ یہ جو مال ہے یہ تو میرا شروع سے ہی میں مالدار ہوں، میں کوئی آج سے مالدار نہیں ہوا، لیکن یہ ٹیکس ہے جو ٹیکس میں نہیں دینا چاہتا۔ نعوذ باللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اس نے حکم عدولی کی۔ وہ اشخاص جب واپس آئے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے ہی تھے اور کوئی بات نہیں کی۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار کیا کہ سالبہ پر افسوس ہو، 2 بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر فرمایا کہ سالبہ پر افسوس ہو۔ تو آخر کار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ کچھ عرصے کے بعد اپنا مال لے کر حاضر ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا سالبہ بن حاتب، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا مال لینے سے اللہ نے مجھے منع فرما دیا، اب تیرا مال میں نہیں لوں گا، کیونکہ جب پہلے 2 اشخاص کو مال لینے کے لیے تیرے پاس بھیجا تھا تو تو نے انکار کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن کے اندر جو ہے نا وہ مجھے یہ آیت نازل فرما کر مجھے منع فرما دیا کہ تمہارا مال جو ہے وہ اب دین اور اسلام کے لیے میں قبول نہ کروں۔ وہ شخص پھر چلا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد دور صدیقی کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ پھر آیا اپنا مال لے کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا مال قبول نہیں کیا تو ہم تمہارا مال جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے۔ وہ پھر واپس چلا گیا۔ پھر عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر وہ آیا، پھر وہ مال لے کے آیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تیرا مال سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا، تو عمر بھی تیرا مال قبول نہیں کرے گا۔ تو عہد عمر فاروق میں ہی سالبہ بن حاتب کا انتقال ہوا، اور اس کا جتنا بھی مال تھا وہ سارا دنیا میں ہی رہ گیا، آخرت کے لیے اس نے کچھ حصہ بھی نہیں بھیجا۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب اللہ کسی پر کرم فرما دے، ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کو پاک اور طاہر بنانے کے لیے صدقات نکالیں، غرباء کے حصے نکالیں، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ضرور حصے نکالیں۔ یہ مال اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ دے بھی سکتا ہے تو اس مال کو ہم سے اٹھا بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔